جو بڑے بڑوں کی دعا سے ہوتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا اے میرے مولا مجھے بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. کیا پوچھا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ فلاں شہر کا ایک قصائی ہے. قصائی جانتے ہیں جن کو قریشی کہتے ہیں. کہا وہ قصائی ہے وہ تیرا پڑوسی ہے. تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ میں اللہ کا نبی اور وہ قصائی تو میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا اس سے. میرے بغل میں کوئی نبی ہوتا کوئی ولی ہوتا کوئی ہے تو قصائی کا کیا تال میل ہے. عرض کیا مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. تو اس شہر میں آئے تو سوچا ہو سکتا ہے قصائی کوئی بڑا عابد ہوگا بہت عبادت گزار ہوگا یہ کوئی خاص کام کرتا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے یہ شرف دیا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس دیا ہے. تو جب اس کے پاس آئے تو دیکھا وہ گوشت کاٹ رہا تھا تو وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ موسیٰ نبی ہے. تو اس کے پاس گئے کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں شام کو گھر چلیں گے تو پھر چلیے گا. کہا مسافر ہوں. شام ہوئی اس نے دن بھر کوئی ایسا کام نہیں کیا گوشت بیچتا رہا. شام ہوئی تو دکان لپیٹی اور گھر چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے لیا. گھر آئے تو اس نے کہا آپ مہمان ہیں مسافر ہیں کہیں سے آ رہے ہیں آپ تھکے ہوں گے آپ آرام کریں میں کھانا بناتا ہوں. اس نے کھانا بنایا. کھانا بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لگایا اور لگا کر جو ہے وہ ایک پلیٹ میں کھانا لیا اور اندر کوٹری میں داخل ہونے لگا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہاں جا رہا ہے تو بھی کھانا کھا لے. اس نے کہا نہیں مجھے کسی کو کھلانا ہے. اور پھر وہ اندر داخل ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. دیکھا کہ وہ ایک دبلی پتلی لاغر کمزور بوڑھی سی عورت ہے جو چرپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور یہ اسے اٹھا کر اس نے بیٹھایا اور اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے تو اپنے منہ سے چبا کے پھر اس کے منہ میں نوالا ڈالا اور نوالا ڈال کے اسے کھلایا. جب کھا چکی تو اس کا منہ پوچھا. جب منہ پوچھ دیا اور پیشانی پہ بوسہ لیا تو اس بوڑھی عورت کے زبان سے کچھ جملے نکلے. تو چونکہ دانت نہیں تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا نکلا. تو جب وہ باہر آنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے. کہا یہ میری ماں ہے. کہا وہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ اس نے ابھی زبان سے کیا کہا. تو قصائی ہنسنے لگا. اس نے کہا حضرت بس وہ ایسے ہی کہتی رہتی ہے آپ اس پر دھیان نہ دیں. کہا نہیں بتا تو صحیح کہ کہا کیا. کہا کچھ نہیں حضرت یہ میری ماں ہے اور میری محبت میں دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ بتاؤ کہ کہاں موسیٰ نبی اور کہاں میں قصائی میرا ان کا کیا تال میل ہے. لیکن ماں تو ماں ہے بس یوں ہی دعا کرتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور کہا تجھے معلوم نہیں ہے تیری اس بوڑھی ماں کی دعا نے اتنا کام کیا ہے کہ تجھے یہاں سے اٹھا کے جنت میں میرا پڑوسی بنا. تو آپ سوچتے ہو بلا شبہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگائیں پیروں سے رابطہ رکھیں لیکن ایسا تو نہ کریں پیروں کو اتنے نذرانے دیتے ہو ماں کو بھی کبھی کوئی گفٹ دے دیا کرو ماں کو بھی کبھی کوئی تحفہ دے دیا کرو باپ کے لیے بھی کبھی یہ شال پیش کر رہے مجھے دیکھیں تو آپ بھی کبھی یہ تحفتاً کبھی ان کے لیے پیش کر دیں کبھی ان کی کوئی خدمت کر دیں. یہ بہت خالص اور بہت قیمتی رشتہ ہے. اگر اس رشتے کی قدر کوئی نہ کر سکا تو پھر کسی اور رشتے کی قدر نہیں کر سکتا. یہ سب سے قیمتی اور سب سے بہترین رشتہ ہے. اگر ماں کافرہ بھی ہو تو بھی اس کا جو حق ہے وہ اسے دینا پڑے گا. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور آپ کے باپ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا اور کوئی تھا نہیں گھر میں بہن بھی نہیں تھی بھائی بھی نہیں شادی بھی آپ نے نہیں کی ایک روایت کے مطابق. تو آپ کی ماں جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی تو حضور کی بارگاہ میں آتے جب لوٹ کر گھر جاتے دیر ہو جاتی تو ماں کچھ نہ کچھ بول دیتی کچھ اسلام کے بارے میں کوئی بات کر دیتی تو بڑا برا لگتا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر میں تو ماں نے کوئی بات کر دی اور وہ بھی حضور کے بارے میں. جب بات کر دی تو حضرت ابو ہریرہ کا دل دکھ گیا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ ماں سے محبت بھی تھی لیکن حضور کا عشق غالب تھا. لیکن دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور سیدھا عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیں.
बस रोते रोते अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठा दिया और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। जब ये दुआ की तो हजरत अबू हुरैरा पलटे और हुजूर की बारगाह से दौड़ लगाई, दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो किसी ने रोक के पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? आज से पहले तो कभी तुमको ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा, आज क्यों दौड़ रहे हो? कहा दौड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि आज ही तो देखना है। कहा क्या देखना है? कहा देखना ये है कि पहले मैं घर पहुंचता हूं या पहले हुजूर की दुआ घर पहुंचता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा पहले मैं पहुंचता हूं या पहले हुजूर की दुआ पहुंचती, यही देखना है। और दौड़ते हुए घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया तो माँ ने कहा कौन है? कहा अबू हुरैरा कहते हैं कि जब माँ ने कहा कौन है तो मेरे कानों ने मुझे गवाही दी कि ये जो जुमला है ये जुमला कुफ्र नहीं, यानी किसी काफिरा का जुमला नहीं है बल्कि ईमान वाली का जुमला है। और जब माँ ने दरवाजा खोला तो माँ गुस्ल करके आई थी, उसकी जबान पर कलमा शहादत जारी था। तो ये जो रिश्ता है माँ का बच्चों से, ये बहुत अहम है और बहुत कीमती है, इसकी कद्र करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब माँ बाप को रुसवा किया जाएगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। अपने माँ बाप को रुसवा न करो, रुसवाई के असबाब भी ना पैदा करो और रुसवाई के तरीके ना निकालो। लोग महफिलों में भी माँ बाप को रुसवा करते हैं, सवारियों में सफर में भी माँ बाप को रुसवा करते हैं और अपने करतूत से भी माँ बाप को रुसवा करते हैं। अगर दिल में यह ख्याल आए कि मेरे बाप की इज्जत है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरे बाप की इज्जत सरे बाजार नीलाम ना हो जाए, तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से भी बच जाता है। लेकिन जब यह ख्याल ही ना हो और यह एहसास ही ना हो तो फिर क्या पूछना, फिर क्या कहना है। इसलिए इस रिश्ते की कदर करो, ये बहुत खास रिश्ता है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। बस इसी बात पर मैं आगे तरबियत का जो पहलू है उसे उजागर कर रहा हूं। इतनी मोहब्बत बच्चों से है और इतना प्यार बच्चों से है कि कोई माँ या कोई बाप अपने बच्चे को बुराई में पड़ता हुआ नहीं देख सकता। हजारों ऐसे बाप हैं जो तावीज लेने आते हैं कि हजरत तावीज दे दें, मेरा बच्चा कारोबार नहीं करता, कारोबार में उसका जी नहीं लगता, मन नहीं लगता, बिजनेस नहीं करता, मेरी दुकान पे नहीं बैठता। हजारों ऐसे माँ बाप हैं जो ये तावीज लेने आए और आते हैं कि जो है वो बच्चा जो है वो शाम को जल्दी घर वापस नहीं आता, तो इसकी तावीज। लेकिन आज तक मेरे पास कोई ऐसा बाप नहीं आया जिसने मुझसे आकर ऐसी तावीज मांगी हो कि हजरत वो तावीज दे कि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, नमाज पढ़ने लगे। मोहब्बत तो है, लेकिन आप देखो कि दुनिया में किसी मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को आग में जलता हुआ कैसे देखोगे? बोलो देख पाओगे? देख सकोगे? दुनिया की किसी मुसीबत में तुम अपनी औलाद को गिरफ्तार नहीं देख सकते, तो आखिरत की मुसीबत में कैसे उन्हें गिरफ्तार देखोगे? और फिर यह भी जरूरी नहीं कि पहले तुम मर जाओ तुम्हारे बच्चे बाद में नौजवान तो इस खुशफहमी में रहते हैं कि अभी तो मेरे दादा जिंदा है, अभी तो मेरे बाप जिंदा है, अभी बाप जाएंगे फिर दादा जाएंगे तब मेरा नंबर आएगा। सुनो, ये तरतीब पैदा होने में है, मरने में नहीं है। पैदा होने में ये तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है। मरने में ये तरतीब नहीं है। न जाने कितने ऐसे दादा इस मस्जिद में बैठे होंगे जिनके पोते निकल गए, न जाने कितने बाप होंगे जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों का जनाजा उठाया। तुम कब मर जाओ तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन तुमने अपने बच्चों को बिजनेसमैन तो बनाया, तुमने अपने बच्चों से मोहब्बत की, उन्हें एक अच्छा कारीगर तो बनाया, उन्हें तालीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो दिलाई, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की तो कोशिश की, लेकिन उन्हें दीनदार न बनाया, उन्हें नमाजी न बनाया, उन्हें परहेजगार न बनाया। तो तुम दुनिया की किसी मुसीबत में उन्हें नहीं देख सकते। देखो उस बाप की तरफ कभी नजर उठाकर देखो जिसके बेटे का एक्सीडेंट होता है, सर फट जाता है, जिसके चेहरे की तरफ देखते नहीं बनता। उस बाप की तरफ कभी देखो जिसके बुढ़ापे का सहारा लुट जाए और बच्चे की अतली पचौनी निकल जाती है, तो फिर बाप कितना परेशान होता है और किस तरह अपने बच्चे को समेट कर लेकर उठता है। बच्चे का गम बुढ़ापे में कोई मामूली गम तो नहीं है। बच्चे का हाथ कट जाए तो बाप को कितनी परेशानी
کیوں نہیں سوچتے کہ یہی بچہ اپنی قبر میں اترے گا تو پھر قبر میں کہیں اس کو پریشانی تو نہیں ہوگی؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا دار بنایا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو 2 لاکھ کی بائک تو دلائی تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو 50,000 کا سیل فون تو دلایا تھا، لیکن اپنے بچوں کو نمازی نہ بنایا۔ آج ان کے بچے قبر میں اتر گئے ہیں اور قبر میں نیند سو رہے ہیں، لیکن ماں باپ کیا سکون سے بیٹھے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہوا ہے یا ناکامیاب ہے؟ دنیا میں کوئی ایگزام دینے جاتا ہے، دنیا میں کسی یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام ہو تو بچے جب ایگزام کے لیے نکلتے ہیں ماں باپ مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اے اللہ میرے بچے کو امتحان میں کامیابی عطا کرنا۔ لیکن مجھے بتاؤ قبر کے اس امتحان کے لیے تم نے کیا کچھ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے؟ قبر کے اس امتحان کے لیے تم نے اپنے بچوں کی کتنی پریپریشن کرائی ہے؟ قبر کے اس امتحان کے لیے تم نے اپنے بچوں کو کتنا تیار کیا ہے؟ اور اگر نہیں تیار کیا ہے تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنے بچوں کی تیاری کراؤ تاکہ وہ قبر کے لیے تیار ہو سکیں، ورنہ قبر سے زیادہ مصیبت انہیں اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کیا حضور میرے بچے فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے، دعا فرما دے، کرم فرمائیں کہ فجر کی نماز میں اٹھنے لگیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں مار کر اٹھایا کر، گھسیٹ کر اٹھایا کر۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟ کہا انہیں مار کر اٹھایا کر، گھسیٹ کے اٹھایا کر۔ کہنے لگی حضرت مجھے ترس آتا ہے، میں مار کے کیسے اٹھاؤں، گھسیٹ کے کیسے اٹھاؤں، میرے بچے ہیں آخر۔ فرمایا ایک بات بتا، تیرے گھر میں آگ لگ جائے پھر تو کیا کرے گی؟ کہا حضور تب تو میں مار کے اٹھاؤں گی۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا بھلا کوئی ماں بھی اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ کہنے لگے اچھا دنیا کی آگ میں جلنے سے اتنا ڈر لگتا ہے تو جہنم کی آگ میں جلنے سے کیوں نہیں ڈرتی؟ جہنم کی آگ میں جب تیرے بچوں کو جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جب تیرے بچوں کو پھینکا جائے گا تو پھر تو کیسے برداشت کرے گی؟ ارے اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، نمازی بناؤ، انہیں نماز کا عادی بناؤ۔ دیکھو نماز نہ پڑھنے سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو نظر اٹھا کر، یہ نماز نہ پڑھنے والے بچوں کو دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ مرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں ISPH کی، ایسوسیشن کی، آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر عموماً 35 سال سے 40 سال ہے۔ 35 سال سے 40 سال کے لوگ یا 35 ایئرز سے لے کر 45 ایئرز تک کے لوگ سب سے زیادہ مر رہے ہیں۔ یہ جو کینسر ہوتا ہے، کینسر انڈیا میں ہر تیسرے انسان کو 40% سے زیادہ چانسز ہیں کینسر کے، اور یہ کینسر کے جو وائرس ہیں وہ سب سے زیادہ نوجوانوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں، بوڑھوں میں نہیں ہوتے، نوجوانوں میں۔ سب سے زیادہ کینسر نوجوانوں کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ کڈنی فیلور کا مسئلہ نوجوانوں کا آتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں نوجوان سب سے زیادہ مر رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہ ہو جبل پور میں جو قبرستان ہو وہاں چلے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں مرنے والوں کی عمر کیا رہی ہے، کتنے سال کے لوگ مرے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ تر جو لوگ مرتے ہیں ان کی عمر 40 سال 45 سال 50 سال یہ عمر ہوتی ہے۔ یہ کوئی عمر نہیں ہے، یہ جوانی کے دن ہے۔ توجہ ہے، سن رہے بات کو؟ یہ جوانی کے دن ہے، مرنے کے دن نہیں ہے، یہ تو جوانی کے دن ہے۔ تم اس عمر میں مر رہے ہو، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ 40 سال میں انسان فل میچور ہوتا ہے، فلی میچور ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بالکل شباب کا وقت ہوتا ہے، وہ عین انسان پوری طرح سے میچور ہوتا ہے، اس وقت تم مر جاتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا ایسا کیوں ہے، کس بنیاد پر ہے؟ 40واں سال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم 40 سال میں ملا۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال ویسے بھی بہت قیمتی، آپ 40 سال میں مر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نوجوان مرتے ہیں۔ دنگوں میں کون مرتا ہے؟ نوجوان مرتے ہیں یا نہیں بتاؤ؟ موب لنچنگ میں کون مرتا ہے؟ مسلمان نوجوان ہی تو مرتے ہیں۔ کینسر سے کون مرتا ہے؟ نوجوان مرتے ہیں۔ شراب پی کر کون مرتا ہے؟ نوجوان مرتے ہیں۔
ایڈس کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ نوجوانوں کو ہوتا ہے، وہ مرتے ہیں۔ ٹی بی بھی چاند سے سب سے زیادہ نوجوانوں میں وہ مرتے ہیں۔ شراب پی کر مرنے والے نوجوان، گرل فرینڈ کے چکر میں سوسائڈ کرنے والے نوجوان، ایگزام میں فیل ہو کر پل سے کودنے والے نوجوان، اور جو بچ جاتے ہیں ان کو یہ ٹرک والے نہیں چھوڑتے، پھر وہ کام تمام کرتے ہیں ان کا، تو وہ بھی نوجوان ہی ہیں۔ بائک چلانے والے کون ہیں؟ نوجوان ہیں۔ گویا کثرت سے نوجوان مر رہے۔ تم نے کبھی غور کیا یہ کیوں مر رہے ہیں؟ تم کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا حل نہیں تلاش سکتے، تمہیں نہیں ملے گا۔ جتنی مرضی آئے اتنا جم کر لو، جتنی مرضی آئے اتنی ڈاکٹر کی صلاح لے لو، اور جتنی مرضی آئے اتنا ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا لو، لیکن موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر موت سے کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ فرمان مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی فرما بردار ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ بے نمازیوں کی عمر گھٹا دیتا ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی عمر بولو گھٹ جاتی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے عمر۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھو صبح صبح 3 بجے بھور سے اٹھ کر سڑک پر دوڑنے والے نوجوان بچے، کیا ماں باپ بھی دوڑتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، دوڑو۔ کولیسٹرول بڑھ گیا، سمجھ میں آتا ہے اگر دوڑیں گے نہیں تو پتہ نہیں کب ہارٹ اٹیک آ جائے، کب نکل لیں، اس لیے جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیا اور دوڑ رہا۔ میں کہتا ہوں 40 سال سے جو بندہ مؤذن کی آواز پر، جب مؤذن کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، کبھی اٹھ کر نماز کے لیے نہ گیا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آج اس کو یہ بات کیوں سمجھ میں آئی کہ دوڑنا جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے، اٹھ کر بھاگنا سونے سے بہتر ہے؟ کیوں پتا چلا؟ اس لیے پتا چلا کہ اسے زندگی چاہیے، اس لیے پتا چلا کہ اسے موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے پتا چلا کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو وہ بدبخت اور بے وقوف ہے جو ڈاکٹروں کی صلاح پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ارے اگر زندگی چاہتے ہو تو حضور کے فرمان پر زندہ رہو، اللہ کی عبادت پر زندہ رہو، نماز پڑھ کر زندہ رہو۔ اللہ ایسی زندگی دے گا کہ یہاں مر بھی گئے اللہ وہاں ہمیشہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو تم سوچتے ہو ڈاکٹروں کی صلاح پر ہم زندہ رہیں گے اور ان کی صلاح پر ہمارے بچے جو ہے وہ ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو تم اپنے بچوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو، تو تم کامیاب نہیں ہو، جان نہیں بچا پا رہے اپنے بچوں کی۔ بچے مر رہے ہیں، کثرت سے مر رہے ہیں، لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ شادی میں ولیمہ چل رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو فکر نہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے مسجد میں آئے ہوتے ہیں اور ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے آئے۔ ارے جو فرض کفایہ ہے اس کو پڑھنے آیا ہے، اور جو نماز فرض ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ بتا تجھ سے بڑا بدبخت کون ہے جو نماز چھوڑ کر نماز جنازہ پڑھ رہا ہے؟ ارے مرنے والے کا اتنا خیال ہے تو اپنی موت کا بھی خیال کر لیتا، کم سے کم اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا کہ آج کے بعد یہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے گا تو مجھے اللہ نے چانس دیا، میں کیوں نہ پڑھ دوں۔ میرے بھائی نماز پڑھا کر، اور ان ماں باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو اپنے بچوں کو اچھا بزنس مین تو بناتے ہیں لیکن نمازی نہیں بناتے، جو اپنے بچوں کو انجینئر تو بناتے ہیں لیکن نمازی نہیں بناتے، جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بناتے ہیں لیکن نمازی نہیں بناتے۔ ارے اپنے بچوں کو کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، رب کا وفادار بناؤ، عبادت گزار بناؤ، متقی پرہیزگار بناؤ، ورنہ ان کی عمر کم ہو جائے گی، شارٹ ہو جائے گی، گھٹ جائے گی۔ یاد رکھنا یہ بات، اپنے بچوں کا خیال کرو، انہیں نمازی بناؤ، نماز پڑھایا کرو، اور مار کر نماز پڑھایا کرو۔ نماز کا کلچر کھو گیا، محبت تو بہت ہے بچوں سے لیکن تربیت نہیں ہے، محبت تو بہت ہے لیکن ان کو دیندار بنانے کا جذبہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھو آج لوگ بچیوں کے لیے بچے بھی ڈھونڈتے ہیں نا، تو پیسے کی بنیاد پر ڈھونڈتے ہیں کہ چودھری کا بیٹا مل جائے۔ بولو صحیح بات ہے کہ غلط؟ چودھری کا بیٹا مل جائے تو فلاں کا بیٹا مل جائے، چاہے بیٹا بھلے ہی شرابی ہو، بیٹا بھلے ہی جواڑی ہو، چاہے بھلے ہی بے نمازی ہو۔ اپنی بچیوں کا مستقبل خراب نہ کرو، انہیں برباد نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ اس بچے کا انتخاب کیا کرو جو نمازی ہو،
جو عبادت گزار ہو، اور کوشش کیا کرو کہ عالم دین ملے، علم والوں سے اپنے بچوں کی شادی کرو، بچیوں کی شادی کرو۔ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کا مستقبل پیسے کی بنیاد پر مت طے کرو۔ پیسہ آج ہے، کل چلا جائے گا۔ تم نے بہت بڑا گھر دیکھ کر شادی کی، پتہ چلا بچہ ہی کل مر گیا، تو کیا رہ گیا اس گھر سے تمہاری بچی کا؟ اور بچہ ہی نہیں رہا، یا بچے ہی کے ہی 4 افیئر ہیں، تو کیا بنا اس بچی کا؟ اس لیے نیک اور دیندار لوگوں کا چناؤ کیجئے، ان کا سلیکشن کیجئے، ان کا انتخاب کیجئے، اور عالم دین کا انتخاب کرو۔ دیکھو میرے نبی کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کے لیے کتنے رشتے آئے، بڑے بڑے سرداران قریش کے رشتے آئے، میرے نبی نے یسنا کیا، رشتہ کیا تو عالم دین سے کیا۔ اور کیسا عالم، جس کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دربار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ۔ اس سے رشتہ کیا اپنی بیٹی کا۔ مولا کائنات کے پاس بظاہر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے ان سے رشتہ کیا۔ اس سے بچوں کی تربیت، پھر بچے کیسے پیدا ہوئے یہ بھی کبھی غور کرنا۔ رشتہ کرتے ہو شرابیوں سے، رشتہ کرتے ہو جواریوں سے، رشتہ کرتے ہو سود خوروں سے، اور چاہتے ہو کہ اولاد تاج الشریعہ پیدا ہو، مفتی اعظم پیدا ہو؟ نہیں، ارے رشتہ کرو باوقار شخصیتوں سے، نیکوکار سے، متقی پرہیزگار سے، عبادت گزار سے۔ خدا کی قسم، اگر تاج الشریعہ نہ صحیح، غلام تاج الشریعہ ضرور پیدا ہوگا۔ مفتی اعظم نہ صحیح، غلام مفتی اعظم ضرور پیدا ہوگا۔ دیکھو بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین پر ایک مؤذن رہتے، ان کا نام تھا مبارک۔ کیا نام تھا؟ مبارک نام تھا۔ تو وہ مؤذن تھے، اذان دیتے تھے۔ درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بغداد میں رہتے تھے، مؤذن تھے۔ تو جو بغداد کے چیف جسٹس تھے، قاضی شہر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قاضی صاحب نے دیکھا کہ مؤذن بڑا نیک ہے، تو اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ لگا دیا۔ توجہ ہے، چیف جسٹس مطلب سمجھ رہے ہو، مجسٹریٹ اس شہر کے، اتنی بڑی ان کے پاس جو پاور، اتھارٹی، سورس، پیسہ، اور انہوں نے رشتہ کیا ایک مؤذن سے، اذان دینے والے۔ کوئی کرے گا آج؟ کوئی کرتا ہے؟ اماموں سے لوگ رشتہ نہیں کرتے، مؤذن سے کیا کریں گے؟ علماء سے۔ میرے بھائیوں، علماء دین کا انتخاب کیا کرو، یہ بات بھی بتا دے رہا ہوں۔ لوگ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، انجینئر ڈھونڈتے ہیں، میں ان کو طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی قوم کے سرمایہ ہیں اگر دیندار ہیں تو۔ یہ جو ڈاکٹرز ہیں قوم میں، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، یا جس بھی سیکٹر میں ہیں، یہ بھی قوم کی دھروہر ہے، سرمایہ ہیں اگر دیندار ہیں تو۔ اور اگر دیندار نہیں ہیں تو ان کی تعلیم، ان کے منہ پر ایسی تعلیم کسی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ شرط ہے دیندار ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، عبادت گزار ہونا۔ بچوں کو علم دین دیا کرو اور عالم دین کا سلیکشن کیا کرو، یہ بات بتا رہا ہوں، تربیت کے حوالے میں یہ بات ہے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو علم دیتے ہیں، علم دین دیتے ہیں، تم بچوں کو ڈاکٹر بنا لو، فزیشین بنا لو، انجینئر بنا لو، سب کچھ تمہارے بچے بن جائیں گے، لیکن بادشاہ نہیں بن سکتے جب تک قرآن کا علم نہیں حاصل کریں گے۔ بادشاہ وہی بنتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے۔ توجہ ہے، سنیں گے تقریر یا ختم کر دوں؟ اب وقت ہو گیا ہے میرا ویسے۔ بادشاہ وہی بنتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے۔ اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو بچے ڈاکٹر تو ہو جائیں گے، انجینئر ہو جائیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں غلام ہو جائیں گے، لیکن بادشاہ نہیں بنیں گے۔ بادشاہ وہی بنے گا جو عالم دین ہوگا، عالم قرآن ہوگا۔ اور جب تک علم قرآن ہمارے پاس تھا تو ہمارے لوگ بادشاہ ہوتے تھے، بنتے تھے۔ جناب شاہجہاں نے اپنے بیٹے حضرت اورنگزیب کو علم دین دیا، علم قرآن دیا، اور جانتے ہو کہاں دیا؟ بیان کروں واقعہ؟
کہاں علم دین سے کہا ہے؟ اتنے بڑے بادشاہ تھے. آج چند پیسے لوگوں کے پاس آ جائیں تو مسلمانوں کا مزاج بدل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھانا, عالم دین نہیں بنانا, علم نہیں سکھانا. کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں تو غربا پڑھتے ہیں, غریب پڑھتے ہیں, جاہل پڑھتے ہیں. ہمارے بچے کیسے مدرسے میں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلاؤ اور انہیں عالم دین بناؤ, عالم قرآن بناؤ. تم کہتے ہو عالموں کی عزت نہیں ہوتی, عالم بناؤ تو صحیح. علماء سے زیادہ بھی بھلا کسی کی عزت ہے زمین پر. ارے میرے حضور نے فرمایا نصر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع ان اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. زمین والا, آسمان والا, یہاں تک کہ سوراخوں کی چوٹیاں, سمندر کی مچھلیاں ان علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو بھلائی کی بات بتاتے ہیں, بھلائی کی چیز بتاتے ہیں. بچوں کو علم نہیں دیتے, علم قرآن نہیں دیتے, مدرسے نہیں بھیجتے. یہی وجہ ہے آج میں تم سے پوچھوں کہ تم نے اپنے بچوں کو, یہاں جتنے لوگ بیٹھے, کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھایا ہے, مفسر بنایا, محدث بنایا؟ مجھے بتاؤ. تم کہو گے کمائے گا کتنا؟ کون بنائے حافظ قرآن اور کون بنائے عالم دین, کمائے گا کتنا؟ ارے وہ کیا کمائے گا تمہیں معلوم نہیں ہے. وہ تو اس وقت تمہیں پتا چلے گا جب تم اپنی قبر میں اترو گے, تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کمایا کیا ہے اور کمایا کیا ہے. خدا کی قسم, جس نے اپنے بچے کو عالم قرآن بنایا ہے, اللہ اس کو حشر میں ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ پورا حشر اس کے تاج سے منور ہو جائے. بچوں کو عالم دین بناؤ, علم دو, دین دو. اگر تم نے یہ نہیں دیا, بچے کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں, کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے, کبھی سرخرو نہیں ہو پائیں گے. دیکھو اسکول میں پڑھنے والے بچے, یہ ڈاکٹر کہاں سے آتے ہیں؟ اسکول سے آتے ہیں. انجینئر کہاں سے آتے ہیں؟ اسکول سے آتے ہیں. لیڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ اسکول سے آتے ہیں. دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں, کالجز ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو پرائیویٹ کوچنگ سینٹر ہے, 5-5 لاکھ روپے کے سینٹر چلتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بنارس, الہ آباد, کانپور چلے جائیں, 10-10 لاکھ روپے دے کر لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں. صرف انٹرنس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا داخلہ کسی یونیورسٹی میں ہو جائے, اس لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن بچہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بنا کیا؟ میں مذاق نہیں اڑا رہا. ظاہر ہے کہ اسے ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے, لیکن دینداری کے ساتھ. اگر اسے ماں کی قدر نہیں ہے تو ایسا ڈاکٹر میری ٹھوکروں میں, اگر اسے باپ کی قدر نہیں ہے ایسا انجینئر میری ٹھوکروں میں. اور لوگ تعویذ رہے ہیں, حضرت بچہ ڈاکٹر ہے لیکن ماں کی قدر نہیں کرتا. میں نے کہا ایک بھی چیپٹر اس نے اسکول میں پڑھا ہے ماں کی عزت کا؟ کوئی چیپٹر بھی اس کو پڑھایا گیا یونیورسٹی میں؟ لیکن یہاں مدرسے میں جیسے ہی بچہ داخل ہوتا ہے, قرآن کی آیت اسے کھل کر کہتی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضور کی حدیث پکار کر کہتی ہے کہ جو ہے وہ, اے میرے بچے, اے میری امتی, دیکھ تیرے ماں کا مقام کیا ہے. فرمایا, میرے آقا ارشاد فرماتے الجنت تحت اقدام امہاتکم, تیری جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اب بتا وہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ماں کی عظمت کیا جانے گا, اور وہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اپنے ماں کو کس طرح مانے گا. وہ ایک بہت پرانا لٹریچر مجھے یاد آیا کہ میں پڑھ رہا تھا, کسی پرانا لٹریچر تھا کہ ایک کنویں پر چند عورتیں پانی بھر رہی تھی. توجہ ہے, کنویں پر چند عورتیں پانی بھر رہی تھی. پانی بھرتے بھرتے ایک عورت کا بیٹا آیا, اس نے کہا میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے, اور وہ بیٹا چلا گیا. پھر ڈاکٹر آیا, عورت نے کہا میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, اور وہ بھی گزر گیا. پھر تیسرا لڑکا آیا, اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا وکیل بن رہا ہے, لا پڑھ رہا ہے, کانسٹیٹیوشن پڑھ رہا ہے, وہ بھی گزر گیا. چوتھی ماں نے جب مٹکا اٹھایا تو دوڑ کر ایک بیٹا آیا, اور اس نے اٹھا کر اس مٹکے کو اپنے سر پہ رکھا اور آگے آگے خود چلنے لگا. ماں نے پلٹ کر کہا میرا بیٹا انجینئر تو نہیں ہے, ڈاکٹر تو نہیں ہے, لیکن یہ حافظ قرآن ہے, اللہ نے اسے قرآن کا حفظ عطا فرمایا ہے. تو جو علم دین حاصل کرے گا وہی کامیاب ہوگا, اور وہی ان قدروں کو سمجھے. بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں, لیکن تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریف النفس ہونا,
انسان کی نفس شریک ہو جائے، ڈاکٹر بھی بن گئے اور ریپ بھی کر رہے ہو کہ تم سے بڑا جاہل کون ہے؟ انجینئر بھی بن گئے اور تمہاری وجہ سے پل گر جائے، برج گر جائے، لاکھوں لوگ مر جائیں تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ لیڈر بننے کے بعد اگر اوپر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھاشن دینے کے والے کروڑوں روپے کا گھپلا کرتے ہیں ملک میں، تو ان سے بڑا جاہل کون ہے؟ ان سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اور ان سے بڑا ملک کا دشمن کون ہے؟ آکسفورڈ میں پڑھ کر آئے، لندن میں پڑھ کر آئے، برمنگم میں پڑھ کر آئے، یوکرین میں پڑھ کر آئے، لیکن پڑھ کر آنے کے بعد کیا ڈاکٹروں نے انسانوں کی کڈنیاں نہیں بیچی؟ کیا ڈاکٹروں نے انسانوں کی آنکھیں نہیں بیچی؟ کیا ڈاکٹر مرنے کے بعد 4 دن لوگوں کو اس اسپتال میں نہیں رکھا؟ کیا وکیلوں نے سڑکوں پر آ کر جو ہے وہ گالی گلوج نہیں کیا؟ یہ کیسی تعلیم ہے اور کس طرح کی تعلیم؟ تعلیم تو ہے لیکن دین کا عنصر ان کے اندر موجود نہیں ہے، دین کی تربیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کر کے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پرمانو بم جو بناتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، آتنکوادی ہیں، جو اسٹیشن پر ایئرپورٹ پر بم پھوڑتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جنہوں نے ہیروشیما ناگاساکی میں بم برسایا انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کیا تعلیم ہے؟ کیمیکل بیچنے والے، کینسر بیچنے والے، اتنی بڑی لوکی رات میں انجیکشن لگا دے اتنی بڑی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے؟ عام طور پر یہ کیا ہے؟ زہر بیچنے والے، دواؤں میں نقلی دوائیں بیچنے والے، خرافات کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آسمان سے بم برسانے والے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن خدا کی قسم انہوں نے دنیا کی تعلیم تو حاصل کی، حضور کی حدیث کی تعلیم نہ حاصل کی۔ اگر حضور کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو جو حضور کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ غوث الاعظم بنتا ہے، غریب نواز بنتا ہے، اعلیٰ حضرت بنتا ہے، مفتی اعظم بنتا ہے، تاج الشریعہ بنتا ہے، برہان ملت۔ اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ نفرت پھیلانے والا لیڈر نہیں بنتا، محبت پھیلانے والا غریب نواز بن جاتا۔ آج جہاں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں نظر اٹھا کر دیکھو وہاں دنیاوی تعلیم ہے، اور آج بھی اجمیر کی سرزمین سے محبت پھیل رہی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آج بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے محبت پھیل رہی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم۔ یہ کون سی تعلیم ہے جس نے انسانوں کو ننگا کر دیا؟ وہ کون سی تعلیم جس نے بیٹیوں اور بہووں اور سسر کو ایک ساتھ ناچنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون سی تعلیم جس نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے جانوروں اور انسان کے فرق کو مٹا دیا؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تو کوئی تعلیم نہ ہوئی۔ تعلیم تو وہ ہے کہ جب انسان جانور اور انسان کا فرق پہچانے، تعلیم تو وہ ہے کہ جب اچھائی اور برائی کا فرق پہچانے، وہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو بچوں کو بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو علم دین دو اور دین سکھاؤ۔ کتنا پیسہ تم نے کمایا ہے؟ جناب شاہ جہاں بادشاہ تھے اپنے وقت کے، چاہتے تو اپنے بچوں کو کچھ اور پڑھا سکتے تھے، فلسفہ منطق پڑھا، لیکن انہوں نے کیا پڑھایا؟ علم قرآن دیا۔ اور کیسے استاد کا انتخاب کیا؟ حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے استاد کا انتخاب کیا، ڈھونڈا گیا پورے ہندوستان میں کون ہے جو حضرت اورنگزیب کو پڑھائے گا، ان کو پڑھایا۔ ابھی آگے بتاؤں گا اس سلسلے میں یہ بات، تربیت کا موضوع چل رہا ہے، دین کی تربیت کا، سمجھیں۔ حضرت ملا جیون کا انتخاب کیا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ بچے کو لوگ سارے اسکول کا ٹائم جب ختم ہو جائے، کوچنگ کا، اسکول کا، تو آدھے گھنٹے کا ٹائم، اس میں بھی جو ہے وہ مولانا صاحب 10 منٹ چائے پینے میں لگاتے ہیں، تو 20 منٹ کا ٹائم بچتا ہے بچوں کو دین پڑھانے کا۔ ان کی غلطی نہیں، غلطی تمہاری ہے، تم نے اتنا ہلکا جانا ہے دین کو۔ جس کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک کام آنا، اس کو تم 20 منٹ سکھاتے، 20 منٹ پڑھاتے۔ قاعدہ بغدادی پڑھا کے فرصت ہو گئے، قرآن پڑھا دیا، ناظرہ کام ختم۔ ارے بچوں کو تفسیر پڑھاؤ، علم پڑھاؤ، مدارس میں بھیجو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جب علم قرآن ہوگا تو انسان بادشاہ بنے گا۔ حضرت ملا جیون کا انتخاب کیا اور کہا کہ آپ دلی آ جائیں یہاں پڑھانے کے لیے۔
تو حضرت ملا جیون علماء بھی کتنے خوددار ہوتے ہیں. دیکھو کہا میں نہیں جاؤں گا, جس کو پڑھنا ہے میرے پاس آ جائے. تو بادشاہ کے بیٹے تھے, چاہتے تو آ جاتے, ہزاروں روپے ملتے, لاکھوں دینار ملتے, لیکن فرمایا نہیں, میں نہیں آؤں گا, جس کو پڑھنا ہے میرے پاس آئے. تو جناب شاہجہاں کا بھی کردار دیکھو, بادشاہ تھے, چاہتے تو اٹھوا لیتے, لیکن خوش ہوئے کہ چلو میں نے ایک ایسے عالم کا انتخاب کیا جو خوددار ہے, اور کہا کہ وہی بھیجو, اور وہاں بھیجا پڑھنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اورنگزیب کو. جب وہاں بھیجا تو کہا کہ اتنی گزارش ہے کہ انہیں آگے بیٹھا کر پڑھا لیا کریں, آگے سب میں بیٹھا لیں. فرمایا یہ نہیں ہوگا, میرے یہاں جو آگے آتا ہے وہ آگے بیٹھتا ہے, جو پیچھے آتا ہے پیچھے بیٹھتا. پڑھایا. ایک دن حضرت اورنگزیب کو جناب حضرت ملا جیون نے مارا, اور مارنا کہیں اور چاہتے تھے, لگ کہیں اور گئی, نماز کے لیے مارا, نماز کا مسئلہ چل رہا تھا, نماز کے لیے مارا. مارنا کہیں اور چاہتے تھے, لگ کہیں اور گئی, اور خون بہنے لگا, پورا کپڑا خون سے لال ہو گیا. آج کوئی مولانا صاحب مار کے دکھائیں بچوں کو. آج تو کنڈیشن یہ ہے کہ پچھلے دور میں طلبہ اسٹوڈنٹ جتنا ٹیچر سے ڈرتے تھے, اس سے 10 گنا زیادہ آج ٹیچرز بچوں سے ڈرتے ہیں. پتہ نہیں کب کون سے کیس میں پھنسا دے. یہ ماحول کس نے بنایا؟ مولانا صاحب کسی کو مار دیں تو دیکھو شوہر بعد میں آئے گا, عورت پہلے آئے گی لڑنے. ایسے دین نہیں آتا. اتنی آسانی سے کوئی عالم قرآن نہیں بن جاتا, اتنی آسانی سے کوئی عالم دین نہیں اتنی آسانی سے بنتا تو حضور غوث الاعظم کی والدہ یہ مصیبت برداشت کر کے بغداد نہ بھیجتی, امام شافعی کی والدہ مکے سے مدینے نہ بھیجتی. اتنی آسانی سے دین نہیں آتا. لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے, مدرسے کی دال بہت پتلی ہوتی ہے, مدرسے کی چٹائی بہت ٹوٹی ہوتی ہے, مدرسے میں سونے کا بستر اچھا نہیں ہوتا, کنڈیشن اچھی نہیں ہے, فیسلٹیز اچھی نہیں ہے, ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں, لیکن دین اتنی آسانی سے نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیے گا, اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز دین نہیں ہے. دین جس کو آ جاتا ہے, فہم دین آ جائے, اللہ اسے بادشاہ بناتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, جھیلنا پڑتا ہے, سوکھی روٹیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, دال بھی کھانا پڑتا ہے. تو میں نے نہیں دیکھا حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں عورت آئی, اس نے کہا حضور آپ مرغا کھا رہے ہیں, میرے بچے کو جو ہے وہ سوکھی دال کھلا رہے ہیں. فرمایا اذا سارب نے کہا ہاکذا فیاکل ما شاء, جب تیرا بچہ میری کنڈیشن میں آ جائے گا وہ بھی جو مرضی آئے وہ کھاتا پھرے, ابھی اسے دال ہی کھانے دے. اتنی آسانی سے علم نہیں آتا. اور پھر جب علم آ جائے, اب تو کنڈیشن یہ علم آ بھی جائے تب بھی لوگ حسد کرنے لگتے ہیں, اس کو عالم کیسے بن گیا, یہ حافظ کیسے بن گیا, یہ مقرر کیسے بن گیا, یہ خطیب کیسے بن گیا. آسانی سے نہیں آتا. اس لیے اب ہر بندہ شارٹ کٹ مار رہا ہے. علم حاصل کرنے کے بجائے سیدھا پیر بن جاتا ہے. علم مت حاصل کرو سیدھا پیر بن جاؤ, علم مت حاصل کرو سیدھے خطیب بن جاؤ, علم مت حاصل کرو سیدھے شاعر بن جاؤ, اس کام وہی سے چل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. علم حاصل کرو, علم قرآن سیکھو, اور کسی سے حسد اور جلن نہ کرو, کیونکہ یہ خود سے نہیں آتا, خود سے نہیں چل کر یہ طرز سخن آیا ہے. پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو فن آیا ہے. وہاں بھیجا اپنے بیٹے کو پڑھنے, مارا, خون سے کپڑا لال ہو گیا, نماز کے لیے مارا. تو جو خادم تھے انہوں نے کپڑے لپیٹ کے خط لکھ کے بھیج دیا, کہیں ہماری شامت نہ آ جائے. لکھ کے بھیج دیا کہ حضرت جان بوجھ کے نہیں مارا, غلطی سے لگ گئی, لیکن نماز کے لیے مارا. جب جناب شاہجہاں نے دیکھا تو کوئی اور باپ ہوتا تو کیا کرتا بتاؤ, آسمان سر پہ اٹھا لیتا. لیکن جناب شاہجہاں نے 40 گاؤں کی سرداری حضرت ملا جیون کو لکھ دی, سرمایہ لکھا, تحفہ لکھا, اور کہا آپ نے میرے بچے کو نمازی بنانے کے لیے مارا تو اس کے بدلے میں یہ سرداری آپ کو لکھتے ہیں. اور پھر ان کی بھی خودداری دیکھو, فرمایا کہ میں نے تیرے بچے کو اس لیے نہیں مارا کہ مجھے 40 گاؤں کی سرداری ملے. ارے تو کیا دے گا اور دنیا میں کوئی کیا دے گا, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مانگوں گا حضور سے مانگوں گا, مانگوں گا تو نبی سے مانگوں گا, کچھ سے نہیں مانگتا واپس. اس میں علماء کے لیے بھی پہلو ہے, کہا مانگوں گا تو حضور سے مانگوں گا, تجھ سے نہیں مانگتا. واپس کر دیا, واپس کر دیا.
اب آپ وقت میرا زیادہ ہو گیا، میں جان رہا ہوں، میں بس سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو. نہیں بیان جو ہے میرے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ صباح حسین صاحب قبلہ، ان کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے میرے بڑے بھائی. تو انشاءاللہ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں بس اپنی. تربیت دین سے ہو، دین دو اپنے بچوں کو. دیکھو اسی لیے میں کہہ رہا تھا، اور دین نہیں ہوتا تو پھر تاریخیں بھی نہیں پتا ہوتا. حضرت اورنگزیب کو بھی لوگ کیا کیا کہتے ہیں نہیں جانتے، معلوم نہیں. حضرت علامہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفیر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجدد لکھا ہے، وہ مجدد تھے. سمجھ رہے آپ؟ تاریخ بدل دی جاتی ہے. اب تو شہروں کے نام بھی بدلے جا رہے ہیں، تاریخ بھی بدلی جا رہی ہے، لیکن حقیقت نہیں بدلی جا سکتی. حقیقت اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے. حضرت اورنگزیب نے انہیں قید نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حضرت اورنگزیب نے انہیں نظر بند کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے چاپلوس لگ گئے تھے. شاہجہاں کے پیچھے چاپلوس لگ گئے تھے. چاپلوس جہاں کہیں لگتے ہیں وہ بربادی لاتے ہیں. جہاں جہاں چاپلوس ہوتے ہیں وہ بربادی. چاپلوس کسی بادشاہ کے پیچھے لگ جائیں، چاپلوس کسی پیر کے پیچھے لگ جائیں، چاپلوس کسی امام کے پیچھے لگ جائیں. جو لوگ بھی آ رہے ہیں آنے دیا جائے، راستہ چھوڑے اور آنے دے جلدی جلدی آنے دے. آسانی کے ساتھ حضرت کو آنے دے. ہاں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس حضور سیدی شباہت حسین میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے حضرات، جماعت اہل سنت کا وہ عظیم خطیب جنہیں ہم اور آپ حضرت العلامہ الشاہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز القادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کی بھی آمد. اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور اللہ نہ کرے پیروں کے ساتھ لگ جائیں پھر انہیں تو لے ہی ڈوبتے. اس لیے چاپلوسوں سے بچنا چاہیے. چاپلوس ہی تھے جنہوں نے ان کو نظر بند کرا دیا. حرام نہ کھلایا کرو. جب تم حلال کھاؤ گے بچے خود بخود نمازی بنیں گے، اور جب تم حرام کماؤ گے، حرام کی کمائی کھلاؤ گے، تو بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ کس طرح وہ نماز پڑھیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ماں باپ سدھریں، خود سدھریں، بچوں پر تنبیہ کریں نماز کے لیے، خود نماز پڑھیں، تو پھر بچے بھی نمازی بنیں گے، بچے بھی نمازی ہو جائیں گے. جب ماں سیاکار ہو، بدکار ہو، اور انہیں دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر بچے کیسے اچھے بن سکتے ہیں؟ جب ماں زاہدہ ہو، رابعہ ہو، عابدہ ہو، تو بچہ غوث الاعظم پیدا ہوتا ہے. جب ماں عبادت گزار ہو تو بچہ اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ماں خود جو ہے وہ ٹی وی پر گانے دیکھ رہی ہو، ٹک ٹاک پر ویڈیو چلا رہی ہو، تو پھر بچہ کیسا پیدا ہوگا اور کس طرح کا بچہ پیدا ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے. پیدائش سے پہلے ان کی تربیت کریں. نمازی بنائیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو. ایک بات میں نے بتائی، دو باتیں، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر گھٹ جاتی ہے. اس لیے نماز پڑھیے، اپنی جان کے لیے نماز پڑھیے. اگر خدا کے لیے نہیں پڑھتے، اپنی جان ہی کے لیے پڑھیے. کوئی بھی عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بن جاتا ہے. تو پہلے اپنی جان کے لیے نماز پڑھو. نماز پڑھو تو صحیح، شروعات کرو نماز کی. اور دوسری بات کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کے چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، نور کھینچ لیا جاتا ہے. ہر جگہ ہم نفرتوں کا شکار ہیں. جہاں جائیے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. مسلمانوں سے نہیں کرتے نفرت. اگر لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے تو 99 لاکھ لوگ ہندوستان میں مسلمان نہ بنتے. عرب کی سرزمین پر، یورپ کی سرزمین پر کروڑوں لوگ ایمان نہ لاتے. نفرت مسلمانوں سے نہیں ہے. نفرت اصل میں تمہارے کردار سے پیدا ہو گئی ہے. اپنا کردار بدلو، اپنا طریقہ بدلو، اپنا وقار چینج کرو. کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا، سب تم سے محبت کریں گے. اس لیے نفرت اسی لیے ہوتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. ریلوے اسٹیشن پر بھی نفرت ہوگی، ایئرپورٹ پر بھی نفرت ہوگی، ہر جگہ لوگ نفرت کریں گے. ہمارے چہرے غریب نواز کی شکل میں تھے، لوگ ہم سے محبت کرتے تھے. ہمارے چہرے محمد بن قاسم کے روپ میں تھے، لوگ ہم سے محبت کرتے تھے. ہمارے چہرے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں تھے، لوگ ہم سے محبت کرتے تھے. ہمارے چہرے بدرنگ ہو گئے، ہم بے نمازی ہو گئے، پھر محبت کیسے؟
ایک بات اور اخیر بات کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اپنے بچوں کو بھی بچائیے, خود کو بھی بچائیے, اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس لیے نماز پڑھیے, بچوں کی تربیت کیجیے اور اچھی تربیت کیجیے. انشاءاللہ کبھی حاضر ہوا تو پھر اس پر یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ جو بات میں نے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. صرف سن کر اسے اوائڈ کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا میرے بھائی. اسے سن کر عمل کیا کریں. بچوں کو آج سے بولیں انشاءاللہ نماز پڑھائیں گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیں انشاءاللہ نمازی بنائیں گے, انشاءاللہ نمازی. اور جو نوجوان بیٹھے میں ان کو پیغام دے رہا ہوں, اے میرے نوجوانوں تم نماز پڑھو. خدا کی قسم اللہ تمہارے دل سے سارے ڈر نکال دے گا. تم جو بزدل ہو تمہاری بزدلی نکال دے گا اور دنیا کا تمہارا خوف دنیا کے اندر ڈال دے گا. دنیا سے جو ڈرتے پھرتے ہو یہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر ہے. جو منہ چھپاتے پھرتے ہو, مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا. تمہارے جیسے نوجوان تھے جو میرے حضور کے زمانے میں ایڈی کے بل کھڑے ہو جاتے, پنجوں کے بل, کہ حضور ہمیں فوج میں شامل کر لیں. اور تم بھاگ رہے ہو موب لنچنگ سے, تم بھاگ رہے ہو جو دھماکوں سے. نوجوانوں بزدل نہ بنو. تم اس نبی کی امت ہو جس نبی نے لڑنے کا کام لڑانے کا نہیں کیا, آگے بڑھ کے لڑنے کا کیا. ہاں وضاحت کر دے رہا ہوں, وہ میں جان رہا تھا اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. وضاحت اس لیے کر رہا ہوں, فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ نماز اپنی جانوں کے لیے پڑھو. وہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کی عمر بھی بڑھے گی. تو اپنی جان بڑھانے کے لیے بھی نماز پڑھو. علماء کہیں گے حضرت ایسی نماز سے فائدہ کیا جو اپنی جان کے لیے نماز پڑھے گا؟ میں کہتا ہوں نماز تو اللہ کے لیے ہی پڑھی جائے گی, لیکن جب نماز پڑھے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی. حضرت بایزید بستامی کا قول ہے کوئی بھی عمل پہلے ریا ہوتا ہے, پھر عادت بنتا ہے, پھر عبادت بنتا ہے. تو اگر تم ریا کے طور پہ بھی نماز پڑھو گے تو وہ تمہاری عادت بن جائے گی, پھر آگے چل کے عبادت بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, بزدلی کی بات نہیں ہے. بزدلی اپنے ذہن سے نکال دیں, اپنے دماغ سے, دل سے نکال دیں, اور یہ سوچ کر عبادت کریں. یہ سوچ کر جو ہے وہ مذہب میں آئیں اور مذہب کا کام کریں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ہمیں بہادر بنایا ہے. ڈرپوک نہیں بنایا, بزدل نہیں بنایا, بہادر بنایا. میرے بھائیوں بس اتنی بات میں نے عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ بات یاد رکھیے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہو اگر آج بھی براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وما علینا الا البلاغ.